ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين والمنافقين والكافرين والعاصين. وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. صلوات جی پر محمد. حاضرین و ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر علیکم السلام مرحوم مغفور اون عباس ابن ماسٹر طبیر حسن صاحب، مرحوم شاکر علی ابن شاکر علی مرحوم، مرحومہ زینت فاطمہ بنت نور محمد مرحوم، اور جملہ مؤمنین مومنات اور مدافعین راہ حرم اور شہداء راہ اسلام کی ارواح کو ارسال فرمائے. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد. عزیزان گرامی، ایک ہونہار جمع سال صاحب علم مرد مومن کے ایصال ثواب کے لیے ولی سزا ہے، تاکہ بوڑھے والدین اور بھائی بہنوں سمیت تمام اعزاء اقربا کی تسکین قلب کا ذریعہ قرار پا سکے. یہ فرش اعلیٰ ہے. خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ معبود گھر والوں کو صبر دے اور مرحوم کو جوار باقر القلوم امام باقر میں جگہ عنایت فرمائے. دیکھیے، اپنے مخصوص انداز سے میں اسی 1 گھنٹے کی مدت میں چند ایک معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. غور سے آپ سنیے گا، اور ایک بات پہلے ہی سن لیجیے. یقیناً آپ سب باخبر ہوں گے، بالخصوص ہمارے برادران علماء، کہ ہندوستان کے ذمہ دار علماء، افاضل، واعظین، خطباء، ذاکرین کی یکجہتی کے نتیجے میں احترام ممبر مہم کا آغاز ہو چکا ہے. کاروان قریہ قریہ بستی بستی سفر بھی کر رہا ہے، اور اس وقت لکھنؤ میں ذاکری کیمپ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، جہاں دلچسپی رکھنے والے
خواتین اور مرد حضرات شریک ہو رہے ہیں، برجستہ علماء، آپ جا کر کے یوٹیوب پہ سرچ کر لیجئے، اس ذاکری کیمپ میں آ کر کے مختلف موضوعات کے تحت درس بھی دے رہے ہیں۔ واحد راستہ دین فہمی کا جو سب سے بڑا پلیٹ فارم وہ یہی مجالس ازاں ہے۔ اور بہت اچھی بات ہمارے استاد نے کہی تھی کہ شاید دنیا کی واحد قوم شیعہ قوم ہے جسے سب سے زیادہ اللہ نے سننے کا موقع عطا کیا۔ جلال پور میں کتنی مجلسیں ہوتی ہیں، یہ دیواریں، یہ پوسٹرز، یہ رنگین اشتہارات، یہ علماء کا آنا جانا، یہ خطبہ اور ذاکرین کی آپ کے یہاں رفت و آمد، اس بات کی دلیل ہے۔ اس لیے معصوم نے فرمایا من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ یہ حدیث سنہری حرفوں میں امام بارگاہوں میں لکھے جانے کے قابل ہے، فریم کرا دیا۔ مولا فرماتے ہیں جو شخص ہماری بز میں آ کر بیٹھے، ہمارے فرش اعضا پر آ کر کے بیٹھے، اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جب تمام انسانیت کے قلوب مردہ ہوں گے۔ وہ یہ مجالس ازاں حیات القلوب کا دریا ہے۔ مجھے بتایا گیا، ہمارے عزیز دوست مولانا تنویر صاحب نے جب مجھ سے وعدہ لیا ہے، مرحوم GRF نکال چکے تھے، PhD کے مرحلے تک پہنچ گئے، معمولی بات نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سوچا یہ دنیا جو نظام دنیا ہے، یہاں آنے جانے کا ایک سلسلہ ہے، اور ادھر گزشتہ کچھ عرصے میں اتنی جوان موتیں ہو گئیں کہ انسان کا وجود لرز جاتا ہے۔ لکھنؤ میں 10 دن کا بیاہا جوان وینٹیلیٹر پہ گیا، کل اس کو سپرد لحد کیا گیا۔ حوزہ علمیہ قم میں مولانا وجاہت صاحب اللہ ہم سب کے بزرگ، 2.5 مہینے پہلے ان کے جوان بیٹے کی شادی ہوئی، ایکسیڈنٹ ہوا، کل اس کو سپرد لحد کیا گیا قم المقدسہ میں۔ مرحوم اس طرح کی بہت ساری مثالیں پورے قرآن مجید میں، توجہ کیجیے گا، تقریباً 1500 آیات ہیں موت سے متعلق۔ جو آیا ہے اسے مالک کی بارگاہ میں جانا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو بھی ابدی حیات کا مالک نہیں بنایا ہے، آپ کو بھی مالک کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے، اور جب آپ نہیں رہیں گے تو ان کفار و مشرکین کی حیثیت کیا ہے؟ اور پھر مالک کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد پروردگار اسی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 کے ادامے میں کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی شر کے ذریعے کبھی خیر کے ذریعے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ بوڑھے ماں باپ کی تسکین کا شاید ذریعہ قرار پائے کہ پروردگار اگر شر کے ذریعے امتحان لے تو امتحان میں پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں بنسبت خیر کے۔ بھائی فرض کیجئے اللہ نے کسی کو مالی اعتبار سے تنگ دست بنایا ہے، نہیں ہے وہ اتنا بڑا مالدار کی سالانہ بچت ہو اور وہ خمس کی پابندی کرے، تو کیا کل مالک کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا بھیا تم نے خمس نکالا تھا کہ نہیں؟ اس نے پہلے ہی امتحان دے دیا ہے۔ ہاں، جسے اللہ نے مالی توانائی عطا کی ہے، کل پروردگار اسے سوال کرے گا تم نے رقوم شریعہ ادا کی کہ نہیں، تم نے غریبوں نادانوں کا خیال رکھا یا نہیں۔ جسے پروردگار نے اولاد کی نعمت سے مالا مال نہیں کیا، پروردگار اس سے سوال نہیں کرے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کی کہ نہیں کی، لیکن جسے اللہ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، پروردگار اس سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا تھا یا پھر ان کی دینی، اخلاقی، سیاسی، سماجی تربیت کا اہتمام کیا تھا۔ آزمایا جانا ہے۔ امتحان کے سلسلے میں قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں، ایک وہی آیت کریمہ جو سورہ عنکبوت کے ابتدا میں ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم انہیں آزمائیں گے نہیں؟ ہم نے تو ان سے پہلے والوں کو آزمایا ہے، ہم خوب جانتے ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ امتحان کے سلسلے میں قرآن مجید میں مختلف لفظ ہیں، میں نوٹ کر کے لایا ہوں۔ مثلا لفظ فتنہ ایک لفظ ہے، آزمائش، اردو والا فتنہ نہیں، آزمائش۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ اسی فتنے سے ہے۔ ظاہراً 36 مرتبہ قرآن مجید میں کلمہ فتنہ آیا ہے۔ جب پھر جناب سلیمان پیغمبر، توجہ کیجیے گا، یہ جو ہم کبھی کبھی
ناز کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا، یہ ہماری خطابت ہے، یہ ہمارا مکان ہے، یہ ہماری فکر ہے، یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے۔ سلیمان کون ہے؟ نبی ہے پروردگار، اور اللہ کا نبی اتنی عظیم دولت کا مالک ہے کہ ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، جیدہ دیکھیں، شمال و جنوب، مشرق و مغرب، ہر جگہ حکومت کی باگڈور جناب سلیمان کے ہاتھ میں۔ سلیمان کا امتحان اللہ نے کیسے لیا؟ اور میں گزارش کروں گا جو ہمارے سماج میں ایک بڑی مشکل ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر انسان مالدار ہو جائے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جہاں پروردگار کا ایک نبی سلیمان کی شکل میں مالدار نبی ہے، وہیں ایوب جیسا ایک غریب نبی بھی ہے۔ جب انبیاء کی فہرست میں سب مالی اعتبار سے برابر نہیں ہے تو ہمارے سماج میں کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اللہ کے نبی جناب ایوب نے کیسا کیسا امتحان دیا، لوگوں نے تانے دیے ہیں، فقر و تنگستی کے شکار ہوئے ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہوئے ہیں، چھت گری ہے، نہ جانے کتنے سارے مسائل۔ سلیمان پیغمبر سے جو ہم تک بات پہنچی ہے، جناب سلیمان نے اپنی حکومت کی عظمت و وسعت کو دیکھتے ہوئے مختلف شادیاں کی۔ کیوں شادیاں کی؟ زیادہ شادی کریں گے تو زیادہ بچے ہوں گے، زیادہ بچے ہوں گے تو کوئی یہاں کی حکومت سنبھالے گا، کوئی وہاں کی حکومت سنبھالے گا، کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی۔ لیکن پڑھیے گا قرآن مجید کو مالک کہتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا۔ ہم نے سلیمان کا امتحان لیا ہے، انہیں ایک بچہ دیا، وہ بھی ناقص الخلقہ۔ معلوم ہوا کہ اگر انسان اپنے عمل پر بھروسہ کر لے تو پروردگار اسے کبھی کبھی امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شاید جناب سلیمان کا یہ امتحان اس لیے تھا کہ جناب سلیمان نے انشاءاللہ کہے بغیر اتنی ساری شادیاں کی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے ذات خدا بند سبحان سے اگر انسان کی توجہ ہٹ جائے تو انسان امتحان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کیا ماشاءاللہ شعراء بھی ہیں، خطبہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، طلاب بھی ہیں، افاضل بھی ہیں، باعثین بھی ہیں، ایک بڑی تعداد ہے۔ جلال پور کیا کہنا، ہمارے ڈسٹرکٹ امبیڈکر نگر کے لیے ایک شان ہے آپ لوگ۔ ہمارے استاد نے بیان کیا کہ ایک مولوی صاحب تھے جو ہر مجلس کا اپنا ایک نیا خطبہ بناتے تھے۔ ٹھیک ہے، بعض افراد کو شوق بھی ہوتا ہے، بعض افراد اسی خطبے سے اپنی دھاک جمانے کے لیے اچھے اچھے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں۔ کبھی کبھی لہجہ الگ ہوتا ہے، الفاظ کیسے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، زیر زبر صحیح ہے نہیں، لیکن ان کا خطبہ پڑھنے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ بہت مثبت انسان تھے، ہر مجلس کا الگ خطبہ۔ ایک دن ان کے ذہن میں آیا بھیا آج چلتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہہ کر کے اپنی بات شروع کر دیں گے۔ آپ دیکھیے گا اگر ایک لمحے کے لیے خدا بند سبحان سے انسان کی توجہ ہٹ جائے تو کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ ممبر پہ گئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہتے ہیں، الحمدللہ ان کی زبان پر نہیں آ رہا ہے۔ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے حافظے پہ بھروسہ کر لیا تھا، توفیق خداوند سبحان پر بھروسہ نہیں کیا۔ اسی لیے دعا کا فقرہ ہے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، خدا ایک لمحے کے لیے بھی، پلک چھپکنے کی مدت تک کے لیے بھی اپنی ذات سے غافل مت کر دینا۔ سخت ہے اور مرحوم کا انتقال، لیکن بہرحال اگر انسان قرآنی آیات کو پڑھ لے تو اسے محسوس ہو جائے گا، اور معصومین کے فرامین کو دیکھ لے کہ ہر مرنے والا مرتا نہیں ہے اور ہر زندہ رہنے والا زندہ بھی نہیں رہتا ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا ہر چلتے پھرتے انسان کو زندہ مت سمجھ لینا، بلکہ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ القلب قلب حیوان والصورت صورت، و انسان دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن حقیقت میں جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ پڑھیے گا آپ قرآن مجید 779 مرتبہ پروردگار نے قرآن مجید میں کلمہ علم کا تذکرہ کیا ہے، 779 مرتبہ۔ واجبات دین کا بھی اتنا تذکرہ نہیں ہے جتنا پروردگار نے قرآن مجید میں علم کا تذکرہ۔ تو کیا علم ڈگریوں کا نام ہے؟ کیا علم بہت دنوں تک حوضے میں رہ لینے کا نام ہے؟ جیسے بات افراد مثلا فرض کیے، میری والدہ اس بات پر ناز کرتی تھی، میرا بچہ مثلا 12 سال سے قم میں ہے، انہوں نے لکھا بھی اپنی تحریر میں کسی طرح۔ ماں باپ اسی کو خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ مثلا 15 سال سے حوضے میں ہے، مدرسے میں۔ نہ علم ڈگریوں کا نام ہے،
نہ علم زیادہ دنوں تک مدرسے کی چہار دیواری میں رہنے کا نام ہے، بلکہ علم نور ہے، علم معرفت ہے، علم بصیرت ہے، علم شعور ہے، علم آگہی ہے۔ یہی وجہ ہے میں گزارش کرنا چاہوں گا ہر صاحب امامہ کو، ہر ٹوپی شیروانی والے کو عالم مت سمجھ لیجئے گا۔ لباس میرا کو معیار نہیں ہے۔ اگر لباس میرا کو معیار ہوتا تو کبھی بھی ڈاکٹر پہواز بھی نہ کہتے کہ خالی ڈبوں میں بجز موج ہوا کچھ بھی نہیں، چھو کے دیکھا تو قباؤں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پڑھیے گا آپ قرآن مجید کو پروردگار عالم نے مختلف طرح کی موت اور حیات کا تذکرہ کیا ہے۔ مثلا نباتات کی حیات، یحیی الارض بعد موتها، مردہ زمین کو قریب پروردگار حیات عطا کرتا ہے۔ ابھی ہمارے گھر کی کیاریوں کا عالم کیا ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے، لیکن یہی جب برسات شروع ہو جائے گی تو سرسبز و شاداب، اور پھر ہمارا اپنا باغ، ہمارا اپنا باغیچہ، ہماری اپنی کیاریاں خوشبو سے معطر۔ فصل بہار میں کیا ہوتا ہے؟ جب پھر پروردگار کہتا ہے ہوا یحیی و یمیت، وہی مالک موت و حیات ہے۔ یا پھر پروردگار کا یہ کہنا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، عمل صالح کر کے آؤ، ایمان کے ہمراہ ہو تو ہم تمہیں حیات طیبہ کا مالک بنا دیں گے۔ یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی بھی زیادہ عمر کو باعث برکت مت سمجھ لیجیے گا کہ فلاں صاحب 150 سال ہو کر مرے بڑے اچھے تھے۔ زیادہ طولانی عمر انسان کی زندگی کو باعث برکت نہیں بناتی ہے۔ آپ سب ماشاءاللہ اہل مطالعہ ہیں۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی محدود عمر میں 300 کتابیں لکھی، عمر محدود تھی۔ علامہ حلی 50 برس کی عمر میں اتنے علمی آثار کو چھوڑ کر گئے ہیں کہ اگر آج ہم کاؤنٹ کریں تو گویا پیدائش سے لے کر اپنی زندگی کی آخری سانس تک علامہ حلی نے ہر روز 1000 سطریں لکھی ہوں گی۔ تو کیا پیدا ہوتے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا؟ بھائی 10 12 برس 15 برس تو مدرسے میں گئے ہوں گے، استاد کے پاس گئے ہوں گے، زانو ادب طے کیا ہوگا۔ یہ جو تذکرہ امام خمینی کا ہم اور آپ کر رہے ہیں ان دنوں میں، یہ جو بانی تنظیم خطیب اعظم مولانا غلام عسکری علی اللہ مقامہ کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ جو ان ہمارے بزرگ علماء کے آثار افکار زندہ ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کیا۔ اور یاد رکھیے گا امیر المؤمنین کا فرمان ہے بالعلم تکون الحیات، اگر تم اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو صاحب علم بناؤ۔ مرحوم اون تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جو ان کا علم تھا، جو ان کی نالج تھی، جو ان کی اطلاعات تھی، جو ان کا علمی شعور تھا، وہ انہیں تادیر زندہ رکھے گا۔ البتہ آج کے دور میں ہم جب بہت سارے افراد کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لباس کا غلط استعمال کیا، انہوں نے اسی لباس کے ذریعے بسا اوقات قوم کو گمراہ کیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اشارہ کرتا کیا لکھا ہے ڈاکٹر مجتبیٰ حسن کامون پوری علی اللہ مقامہ نے ان مجالس کے سلسلے میں 50 برس قبل کیا لکھا ہے۔ صفوت العلماء مولانا کربیابی صاحب اللہ نے ان مجالس اور ان علماء اور خطبہ اور واعظین کے سلسلے میں جو ممبروں پر آ کر کے فضائل و مصائب بیان کرتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ ضرورت ہے ذاکری کے اسکول کے ضمن میں بانی تنظیم خطیب اعظم مولانا غلام عسکری علی اللہ مقامہ نے کیا لکھا ہے؟ خطیب الایمان جناب طاہر جرولی صاحب اللہ علی اللہ مقامہ نے طرز ذاکری کے عنوان سے۔ لیکن اتنا ضرور سن لیجئے کہ علم انسان کو ممتاز بنا دیتا ہے، علم سویا ہوا احساس جگا دیتا ہے، علم معبود حقیقی کا بتا دیتا ہے، علم انسان کو فرشتوں سے بڑھا دیتا ہے۔ جوتیاں پہنے ہوئے علم جہاں آئے گا اس جگہ سر بھی ملک رکھے تو جل جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ علم کا شہر محمد ہے تو در ہیں حیدر، علم کا دل ہے محمد تو جگر ہیں حیدر، علم کا نور محمد تو نظر ہے حیدر، علم کا شمس محمد تو قمر ہے حیدر۔ جو رضا علم کی توقیر نہیں کر سکتا وہ عزاداری شبیر نہیں کر سکتا۔ علم کبھی بغاوت نہیں کرتا، علم کبھی ظالم کی حمایت نہیں کرتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں گزارش کروں گا اپنے بزرگوں سے، یہ جو ہم اور آپ کبھی کبھی اپنے بچوں کو، اپنے کمسنوں کو، بالخصوص ہمارے بزرگ
مثلا ایک دادا اپنے پوتے کو، ایک نانا اپنے نواسے کو جب دعا دیتا ہے اللہ تمہیں لمبی عمر دے، ٹھیک ہے دعا اچھی ہے، لیکن اس میں ایک جملہ بڑھا لیجئے دعائیہ فقرے میں کہ پروردگار تمہاری عمر کو تمہارے لیے باعث برکت بنا دے، جتنے دن میں زندہ رہو تمہاری عمر با مقصد عمر رہے۔ عزیزان گرامی، حیات طیبہ کا مالک بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ علم حاصل کرنا ہوگا، یا پھر امیر المؤمنین کی وصیت۔ میں سوال کر رہا ہوں، آپ کے مجلسیں بہت ہوتی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں اکثر اور کچھ جوان بھی ہیں، ہم میں سے کتنے لوگوں نے ابھی تک وصیت لکھی ہے؟ انصاف سے بتائیے گا، وصیت لکھی؟ ہمارے یہاں آ کر کے ولایت کی گفتگو ان ممبروں سے ہوتی ہے، ضروری ہے، ہمارے یہاں آ کر کے عزاداری کی گفتگو ہوتی ہے، فضائل و مصائب کی ہوتی ہے، اہل بیت طاہرین کی تاریخ اور سیرت سے متعلق باتیں ہوتی ہیں، لیکن جس طرح میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، فرض کیجئے ہمیں یہاں سے لکھنؤ جانا ہے پوروانچل ایکسپریس وے کے ذریعے، تو ہماری 4 پہیہ، میرے پاس اپنی پرسنل تو ہے نہیں جو ہم نے ہائر کی ہے، تو یہ 4 پہیہ گاڑی کب ہائی وے پر دوڑے گی پوروانچل ایکسپریس وے پہ؟ کہ جب اس کا انجن درست ہو۔ تو کیا فقط انجن کا درست ہونا ضروری ہے؟ یعنی اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹس اور جزئیات اور چھوٹے موٹے جو پرزے ہیں ان کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ ظاہر ہے ہر آدمی کہے گا اگر چھوٹے چھوٹے پرزے صحیح نہیں ہوں گے تو آواز ہوگی، ڈسٹربنس ہوگا، مشکل پیش آ سکتی ہے، ٹائر کھل سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، جہاں ہمیں اصول دین، جہاں ہمیں فروع دین کا علم حاصل کرنا ہے، وہیں ہمیں اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل سے بھی آگہی حاصل کرنی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل میں ایک مسئلہ کیا ہے؟ وصیت کا، نہیں لکھتے لوگ۔ حدیث پیغمبر کیا ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ، یہ تو سب کو معلوم ہے، جو مر جائے اور اسے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ البتہ ہمارے یہاں معرفت امام زمانہ کتنی ہے یہ ہمیں اور آپ کو خود سوچنا ہوگا۔ معرفت کا مطلب فقط عریضہ لکھ دینا نہیں ہے، معرفت کا مطلب فقط پٹاخے پھڑا لینا نہیں ہے، حلوہ بنا لینا نہیں ہے، بزرگوں کی قبروں پر چراغانی کر لینا نہیں ہے، بلکہ معرفت امام زمانہ کا مطلب یہ ہے کہ امام کی معرفت حاصل کر کے ہم اپنے تاریک دلوں کو نور ایمان سے کیسے بھر سکتے ہیں۔ دوسری حدیث جو پیغمبر اعظم کی، من مات بلا وصیۃ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو بغیر وصیت لکھے مر جائے اس کی موت بھی جاہلیت کی موت ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں قرآن مجید میں، مختلف الفاظ ہیں وصیت کے سلسلے میں، لیکن نہیں، نہ بیان کیا جاتا ہے، نہ مول صاحب کو پڑھنے کا وقت ہے، نہ آپ کو سننے کا وقت ہے، نہ آپ کا کان ان چیزوں کو سننے کا عادی ہے، جبکہ کانوں کو ان باتوں کو سننے کا عادی بنانا ہوگا۔ وصیت لکھنا واجب ہے؟ جی ہاں، 2 مقامات جہاں وصیت لکھنا واجب ہے، جہاں حقوق اللہ گردن پر رہ گئے وہاں واجب ہے کہ انسان وصیت میں لکھ کر جائے کہ میرے اس کام کو انجام دیا جائے جو میں اپنی زندگی میں انجام نہیں دے سکا ہوں۔ مثال کے طور پر باپ اپنی اولاد کے نام وصیت لکھے کہ بھیا حج واجب تھا لیکن نہیں جا سکے فلاں وجہ سے، ہماری زندگی کے بعد ہمارے پیسے سے حج کرایا جائے۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرض کیجئے بڑی اولاد پہلے ہی باپ کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گئی، اگر مرنے والا وصیت لکھ کر نہیں جا رہا ہے تو باقی اولاد اگرچہ ان کو معلوم ہے کہ میرے باپ پر حج واجب تھا، اگر حج کرنے نہیں جا رہے ہیں تو کل خدا کی بارگاہ میں ان بچوں سے سوال نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے باپ کی جانب سے حج کیوں نہیں کیا۔ وصیت کا ایک فائدہ، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اگر مرنے والا مر جائے اور اس کی اولاد اس کا واجب حج انجام نہ دے تو اس کی موت یہودیت یا نصرانیت کی موت ہے۔ پیغمبر کا فرمان ہے، امام صادق کا فرمان ہے۔ ہمارے ہاں تو مجالس کا ایک سلسلہ رہتا ہے، پوسٹر شائع ہو جاتے ہیں اور جو مرنے والے کے واجبات تھے اس کی جانب کسی کی توجہ نہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، سن لیجئے۔ فرض کیجئے میرا باپ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے جون کے مہینے میں، اور دسمبر کے مہینے میں میرے ابا مرحوم خمس نکالا کرتے تھے۔ غور سے سنیے گا، جون میں انتقال ہوا ہے، خمس کی تاریخ تھی دسمبر میں، تو یہ 5-6 مہینے جو بغیر خمس والے ہیں، ابا کے انتقال کے بعد اولاد پر خمس نکالنا واجب ہے یا نہیں ابا کی جانب سے؟
کتنے لوگ نکالتے ہیں؟ نہیں، اور آگے بڑھیے. امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بیٹے جو خود عالم ہیں ان سے فرماتے ہیں دیکھو معاملہ خدا کا ہو تو اللہ تو ارحم الراحمین ہے، لیکن معاملہ اگر بندوں کا ہو تو وہاں اس وقت تک پروردگار معاف نہیں کرے گا جب تک بندے معاف نہ کرتے ہیں. مثال دوں، ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے وقت نکاح، مہر کی رقم کو طے کرنا. بعض افراد ہوتے ہیں کہتے ہیں 14,000 چل رہا ہے مول صاحب وہی لکھ دیجئے. چلیے بھائی ٹھیک ہے. بعض افراد کہتے ہیں مول صاحب جو من میں آئے لکھ دیجئے. کون دے رہا ہے کون لے رہا ہے؟ واقعی عجیب مسئلہ ہے. جبکہ پوری شادی میں جو چیز واجب ہے وہ یہی حق مہر کی ادائیگی، پوری شادی میں، پوری شادی میں. لیکن شادی کو دشوار بنا دیا، سخت بنا دیا. عورت کو اس کا حق نہیں مل رہا ہے جو اس کی کرامت کا تقاضا ہے، جو اس کی شرافت کا تقاضا ہے، جو اس کو عزت دینے کا مسئلہ ہے. آپ کے سامنے مسئلہ شرعی بیان کر رہا ہوں، جا کر کے دریافت. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اب تک مہر کی رقم نہیں ادا کی ہے؟ بہت سارے ہوں گے، بہت سارے ہوں گے. مسئلہ شرعی ہے، مرنے والا اگر مر گیا اور اس نے اپنی زوجہ کو حق مہر نہیں دیا تھا تو پہلے اس کے مال سے مہر کی رقم ادا کی جائے گی، پھر جا کر کے میراث تقسیم ہوگی. یہ مسئلہ شرعی ہے. آنے والا آتا ہے بارگاہ باب الحوائج حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام. آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں چاہتا ہوں آپ کے لیے کفن کا انتظام میں کروں. مولا فرماتے ہیں ان نحن اہل البیت، ہم اہل بیت 3 جگہوں پر اپنا پیور پیسہ لگاتے ہیں، اپنی رقم، اپنا مال. کفن کا انتظام ہم اپنے پیسے سے کرتے ہیں. حج کے سفر پر ہم اپنے رقم سے جاتے ہیں. وَمُهُورُ نِسَائِنَا، اور اپنی ازواج کو حق مہر ہم اپنے خالص مال سے ادا کرتے ہیں. اچھا وصیت میں کیا کسی انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنے ایک بچے کے لیے زیادہ لکھ دے، دوسرے کے لیے کم لکھ دے؟ اس نے زیادہ خیال رکھا، اس نے خیال نہیں رکھا، بیٹی کو نہیں دیں گے فلاں، کیا ایسا اختیار نہیں؟ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا اپنی زندگی میں مال کے مالک ہم اور آپ ہیں، لیکن زندگی کے بعد مال ویسے ہی تقسیم ہوگا جیسے شریعت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے. ہاں 1/8 میں آپ کو اختیار ہے. یہ بہت ساری باتیں ہیں، ہمیں اور آپ کو اس جانب متوجہ ہونا پڑے گا. آئیے ایک روایت اور سناؤں آپ کو کہ جہاں پر ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ دنیا واقعی معنی میں دار الامتحان ہے. امیر المؤمنین فرماتے ہیں ما اصف من دار اولها عنا وآخرها فنا فی حلالها حساب وفی حرامها عقاب. کیا اس دنیا کی توصیف بیان کروں کہ جس کے حلال میں حساب اللہ نے رکھا ہے، جس کے حرام میں اللہ نے عذاب اور عقاب رکھا ہے. یہ جو قرآن مجید میں پروردگار نے مختلف تعبیریں استعمال کی، عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب شدید. کبھی آپ نے غور کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسا گناہ ویسی سزا. لیکن جہاں ذہن میں بٹھال دیا گیا مولوی صاحب کے ذریعے کہ مولا ہے بس معاملہ تو بالکل سیٹ رہے گا. پیش کروں جناب آیت اللہ شہید محراب دستغیب شیرازی رضوان اللہ تعالی علیہ. وہ کہتے تمہاری قبروں کو گودال جہنم تمہارے اعمال نے بنا دیا. تم چاہتے ہو تمہاری قبر میں علی و فاطمہ حسن حسین آئے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو یہ نورانی ہستیاں تشریف لائیں تو ایمان اور عمل صالح کے روشن چراغ لے کر جاؤ. امام نے فرمایا ہے کہ مجھے تمہاری آخرت کا خوف ستاتا ہے. پڑھیے گا آپ یہ جو ہم اور آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، زیارت معصوم قم پڑھتے ہیں، مثلا اس میں زیارت عاشورہ میں کتنے دعائیہ فقرات ہیں؟ ایک دعائیہ فقرہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. ایک دعائیہ فقرہ ہے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. یہ یوم الورود ہے کیا؟ آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی نے قیامت کے 70 نام لکھے ہیں. آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی حفظ اللہ نے قیامت کے 40 نام لکھے. بعض علماء نے 100 ناموں تک تذکرہ کیا ہے. انہی ناموں میں ایک نام کیا ہے؟ یوم الورود. یعنی ہمیں اور آپ کو اہل بیت طاہرین کی، امام حسین کی، شہزادی کونین کی، سرکار رسالت مآب کی شفاعت کا امیدوار ہونا ہے تو قیامت کے مرحلے میں، مرنے کے بعد سے قیامت آنے تک کے مرحلے کے لیے ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟
جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، جو ڈیوائیڈر ہے، نہ دنیا ہے نہ آخرت۔ امام فرماتے ہیں مجھے بار بار تمہاری برزخ کا خیال آتا ہے۔ اس برزخ کے مرحلے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو خود تیار کرنا ہوگا، اور وہاں کے سوالات یونیورسٹی والے سوالات نہیں ہوں گے، مدارس والے اور مکاتب والے سوالات نہیں ہوں گے، یاد کر لیا جا کر کے دے دیا۔ وہاں ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، مثلا سوال کیا جائے گا جو تم نے اپنے ابا مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس کی تھی، پوسٹر چھپوایا تھا، اپنے پڑوسی کی دیوار پر بغیر اجازت کے چسپاں کر دیا تھا، یہ حق تمہیں کس نے دیا؟ حرام ہے اگر اجازت نہیں ہے۔ یہ تم مجالس اعظم میں نام حسین پر دوڑ رہے تھے اور عزاخانے میں پہنچنے سے پہلے اپنے عزادار بھائی کی چپلوں کو رونتے ہوئے چلے گئے، اس کا جواب دو، یہ آئے کہاں سے؟ ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک جزئیات کے بارے میں سوال ہوگا، اور جو جتنی جلدی مرے گا اس کا عالم برزخ اور اس کی مدت برزخ اتنی زیادہ ہوگی۔ آدم کب گئے ہیں دنیا سے؟ ابراہیم کب گئے ہیں؟ موسیٰ کب گئے ہیں؟ نبی آدم کا اس دنیا سے وصال کب ہوا ہے؟ ہمارے بزرگوں کی رحلت کب ہوئی ہے؟ جو جب مر جائے گا اس وقت سے اس کا عالم برزخ شروع ہو جائے گا۔ آپ سوچئے، ایک بات شاید میں منتقل کر سکوں جو میں نے اپنے استاد سے سنی تھی۔ فرض کیجئے 7 عوالم پائے جاتے ہیں، عالم ذر ہے، عالم صلب و ارحام و دنیا و برزخ و محشر و قیامت و فلاں فلاں۔ فرض کیجئے ماں کے رحم میں پروان چڑھنے والا بچہ، توجہ کیجئے گا، اگر کسی اعتبار سے اس کے اندر نقص پایا جائے، مثلا دل میں سوراخ ہے، مثال دے رہا ہوں، مثلا ہاتھ پیر نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہیں، تو آج تو جدید دنیا میں جہاں آلات و ابصار نے ترقی کر لی ہے، اور یہیں پر ایک بات کہہ دوں، یہ جو دل فریب نعرے دیے جاتے ہیں، ان دل فریب نعروں میں ایک نعرہ کیا ہے؟ بیٹی بچاؤ۔ بیٹیاں بچائی گئیں؟ کیا ہو رہا ہے دلی کے جنتر منتر پر؟ ہندوستان کی بیٹیاں جو ہندوستان کے پرچم کی سربلندی کا سبب قرار پائیں، تقریباً 1 مہینے سے مسلسل اپنے حقوق کی پاسبانی کے لیے آواز اور صدائے احتجاج بلند کر رہی ہیں، لیکن کہاں بیٹیاں بچ رہی ہیں، کہاں بیٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں؟ روزانہ بچیوں کی حرمت و عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ یہ دور اس دور جہالت سے زیادہ بدتر ہے جہاں بیٹیوں کو زندہ پیوند خاک کر دیا جاتا تھا۔ توجہ کیجئے گا، اس دور میں بچیوں کو زندہ پیوند خاک کیا جاتا تھا ان کی پیدائش کے بعد۔ آج چونکہ دنیا نے ترقی کر لی ہے، لہذا ایک سونوگرافی، ایک الٹرا ساؤنڈ معلوم ہو جائے پروان چڑھنے والا پیٹ میں وہ بچہ بچی کی شکل میں ہے تو پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ انسان اپنے خون کا خود قاتل بن رہا ہے، خود قاتل بن رہا ہے۔ اچھا بچیاں اگر فرض کیے کسی کو 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، کبھی کبھی روتے ہوئے پایا گیا، بھائی کیوں؟ کہاں سے کھلائیں گے؟ کیا پہنائیں گے؟ کیسے پڑھائیں گے؟ مہنگائی بہت ہے۔ مودی جی فیل ہو گئے اپنی حکومت میں، 2000 کا نوٹ بند کر دیا، نئی نئی پالیسیاں آ رہی ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، اگر ذات پروردگار میں بھروسہ ہے تو مالک کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم، خبردار فقر و تنگدستی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرنا، ہم ان کے رزق کا انتظام پہلے کرتے ہیں، تمہارے رزق کا انتظام بعد میں کرتے ہیں۔ ساتھ خدا کا بھروسہ ہونا چاہیے، کریم پروردگار سے لو لگا کر تو دیکھو۔ لیکن دنیا نے ترقی کر لی ہے، دنیا نے ترقی کی، جس کے نتیجے میں انسان اسی دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ سوال کیا ہے کسی نے آ کر، امیر المومنین سے سن لیجئے، روایت ذہن میں آ گئی، مولا سے آنے والا آ کر کہتا ہے مولا میرے 4 سوالات ہیں۔ سوچئے خطیب ممبر سلونی 40 نہیں 40 سوالات کر لیتا۔ اس نے سوال کیا مولا امیر المومنین سے، مولا عجیب کیا ہے، عجیب تر کیا ہے؟ مولا سخت کیا ہے، سخت تر کیا ہے؟ مولا قریب کیا ہے، قریب تر کیا ہے؟ مولا سے وہ سوال کرتا جا رہا ہے۔ سنیے گا، امیر المومنین امیر بیان و سخن ہے، وہ امیر المومنین جن کا کلام نہج البلاغہ کی شکل میں منظر عام پر آیا تو کہلایا فوق کلام المخلوق تحت کلام الخالق، جسے وہ دیکھنے کے بعد جناب سرور نواب سرور نقلوی جیسے استاد شاعر نے کہا کہ شاعر تھے، مقرر تھے نبی سے پہلے، تھیں اور زبانیں عربی سے پہلے، لگتا ہے مگر نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے۔ بڑھیا،
امیر المومنین فرماتے عجیب ہے یہ دنیا. توجہ کیجیے گا, مولا امیر المومنین نے فرمایا عجیب ہے یہ دنیا. عجیب کیا ہے؟ آج انسان زندہ ہے, ہو سکتا ہے کل وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے. آج انسان صحت مند ہے, ہو سکتا ہے کل مریض ہو جائے. آج انسان مالدار ہے, ہو سکتا ہے کل وہ لڑھک کر کے فقر و تنگدستی کے آخری دہانے تک پہنچ جائے. عجیب ہے یہ دنیا. پھر مولا فرماتے ہیں, جانے قربان امیر بیان و سخن فرماتے ہیں, اس سے عجیب بات یہ ہے کہ اسی عجیب دنیا کے پیچھے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے. یہ امیر المومنین کا فرمان. مولا سخت کیا ہے, سختر کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں سخت ہے مصیبتوں پر صبر کرنا, لیکن اس سے زیادہ سخت ہے کہ ان مصیبتوں پر صبر کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ثواب کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دینا. مولا قریب کیا ہے, قریب تر کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں قریب ہے قیامت, لیکن اس سے زیادہ قریب ہے انسان کی اپنی موت. یہ امیر المومنین کا فرمان ہے. تو دنیا دار البلا ہے. پروردگار نے اس دنیا میں ہمارے لیے ریڈ لائٹ معین کر رکھی ہیں کہ تمہیں اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھوں. دیکھیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ جہاں بغیر امتحان کے شیعت ہمیں اور آپ کو آسانی سے مل جائے, وہاں کیا پرواہ ہے. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ آخر اس شیعت کی حفاظت کے لیے اہل بیت کے چاہنے والوں نے کیسی قربانیاں دی ہیں. میں ایک نام لے رہا ہوں, آمنہ بنت شریح کا. کون ہے آمنہ بنت شریح؟ علی کی چاہنے والی, علی کی صحابیہ, اور محبت امیر المومنین سے ایسے سرشار خاتون. دیکھیے کیسا امتحان دیا ہے, اور ہر مرحلے امتحان میں کامیاب ہوئی ہیں آمنہ بنت شریح. ان کا کام کیا تھا؟ کوفے میں خواتین کو یکجا کرنا اور فضائل امیر المومنین کو بیان کرنا. شوہر کا نام کیا ہے؟ عامر ابن حمق. معاویہ کو خبر ملی, معاویہ نے حکم صادر کیا اور بھیجا اپنے کارندوں کو, جاؤ اور جا کر کے آمنہ بنت شریح کو گرفتار کر کے لاؤ. آمنہ بنت شریح گرفتار ہو گئی, قید خانے میں ڈال دیا گیا. پھر فوراً معاویہ حکم صادر کرتا ہے کہ اس کے شوہر کو بھی لایا جائے. عامر ابن حموق کو گرفتار کیا گیا, اور جیسے ہی یہ شام پہنچے ہیں ان کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی بغیر کچھ پوچھے ہوئے. بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی. امیر شام معاویہ کہتا ہے جب آمنہ بنت شریح قید خانے میں آرام کر رہی ہوں, سو رہی ہوں, تو اس کے شوہر کا سر ان کی گود میں لے جا کر رکھ دینا. امیر المومنین کی محبت امتحان چاہتی ہے, امتحان. سوچئے خاتون صرف نسوہ سے تعلق ہے. آمنہ بنت شریح محو استراحت ہے, گود میں سر پہنچ گیا. جب بیدار ہوئی کوئی بھاری بھرکم چیز دیکھی, جیسے ہی نگاہ شوہر کے کٹے ہوئے سر پر پڑی, بے ہوش ہو کر گر گئی. اور جب ہوش میں آئی ہیں, جانے قربان علی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے, ملاک اور معیار دے کر چلی گئی. جیسے ہی ہوش میں آتی ہے زندان مال کو آواز دیتی ہے, جا کر کے اپنے امیر معاویہ سے کہہ دینا علی کی چاہنے والی ان حرکتوں سے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے, ڈرنے والی نہیں ہے. بات یہ پر ختم نہیں ہو گئی. بڑی طولانی گفتگو ہے امیر شام معاویہ کی اور جناب آمنہ بنت شریح کی. ابن تیفور نے بلاغات النساء میں لکھا ہے مفصل واقعہ. معاویہ بلاتا اور کہتا ہے ہم تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں, خوش ہوگی, احسان مانو گی؟ علی کی چاہنے والی تھی. فوراً آمنہ بنت شریح کہتی اس میں تمہارا احسان کیسا, یہ تو کریم پروردگار کا کرم تھا. مالک نے اپنے بندوں کو, اپنی کنیزوں کو آزاد پیدا کیا ہے. تم جیسے اسیر ہوا و ہوس دنیا پرست افراد نے ان بندوں کو اپنا اسیر بنایا ہے, تمہارا کون سا احسان ہے؟ اور پھر تیسرا راستہ اختیار کرتا ہے معاویہ, جو بہت آسان ہے. ابھی آپ کو کسی مولوی صاحب کا امتحان لینا ہو, بہت آسان ہے کہ آپ کو ایک اچھا تحفہ ان کے سامنے پیش کر دیجئے. آپ کو فرض کیجئے اپنے کسی محبوب نیتا کے سلسلے میں بیان دلوانا ہو مولانا حیدر عباس سے, بہت اچھا ہے, اس پارٹی سے آپ ایک تحفہ بھجوا دیجئے, مول صاحب خوش, آڈیو ویڈیو سب کچھ آ جائے گی. کسی کو بھی آزمانے کا ایک راستہ کیا ہوتا ہے, اس کے سامنے مال و دولت کی بارش کر دینا. یہ ہر دور میں رہا ہے. حتیٰ جناب سلیمان کے لیے ملکہ سبا جناب بلقیس نے اسی راستے کو اختیار کیا تھا. تحفہ بھیجا تھا, جناب سلیمان نے ریجیکٹ کر دیا تھا. آمنہ بنت شریح کے سامنے معاویہ کی جانب سے
سونے اور چاندی کے سکے پہنچے کس لیے؟ تاکہ علی کی محبت سے دور کیا جا سکے۔ دیکھیے امتحان کیسا دیا ہے، جب آمنہ بنت شریح نے آنے والے سونے کے سکے دیکھے ہیں تو مسکرائی ہیں اور ایک جملہ کہتی ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے معاویہ پر، جو کبھی علی سے محبت کو ختم کرنے کے لیے مجھے قید خانے میں ڈالتا ہے، کبھی میرے شوہر کے سروتن میں جدائی کرتا ہے، کبھی مال و دولت کی بارش کرتا ہے، وہ جان لے ہم علی کے چاہنے والے ان حرکتوں سے علی کی محبت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی اللہم صلی علی محمد و علی محمد، شاید یہی وجہ تھی کہ پیغمبر نے فرمایا ان لکل نبی آیہ وآیت نبوت علی بن ابی طالب، اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی دی ہے۔ موسیٰ کو عصا دیا ہے، ابراہیم کو نار کو گلنار بنانے کا ہنر دیا ہے، عیسیٰ کو اللہ نے مسیحائی دی ہے، مردے کو ڈھو کر مارے تو زندہ ہو جائے۔ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی دی ہے، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں وآیت نبوت علی بن ابی طالب، میری نبوت کی نشانی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے علی کے نام میں اللہ نے فتح مبین رکھ دی، نشانات قدم پر ہوش مندوں کی جبیں رکھ دی، اور بہت اترا رہا تھا آسماں اپنی بلندی پر، تقابل کے لیے ہم نے نجف کی سرزمین رکھ دی۔ یہ امیر المؤمنین کا کمال ہے۔ عزیزان کرام، آپ پڑھیے گا تاریخ کو امیر المؤمنین کے سلسلے میں۔ پیش کروں آپ کے سامنے، دیکھیے بعض افراد ہوتے ہیں جو مثلاً اسی میں خوش رہتے ہیں کہ ہم فلاں نیتا سے ملاقات کرائے، ہماری فلاں پارٹی لیڈر سے ملاقات ہو گئی، اور کہیں نہ کہیں سے وہ ایک سیلفی لے کر کے فلاں مولوی صاحب سے ہماری بڑی قربت ہے۔ حتیٰ آپ کے سامنے ایک خطرہ اور بیان کر رہا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ ایک سلسلہ یہ ہو گیا ہے کہ بعض افراد میڈییٹر بن گئے ہیں مولوی صاحب کو بلانے کے لیے۔ ہاں، ان کا کام ہو گیا بالکل وہی جو پراپرٹی ڈیلر والا ہوتا ہے۔ ہاں، پلاٹ بیچنے میں جیسے ایک میڈییٹر ہوتا ہے، بھیا 2% ہم کو چاہیے۔ یہ بات میں بالکل صاف صاف کہہ رہا ہوں، اور پہلی بار کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ۔ تو بعض افراد اسی طرح ہماری قوم میں بھی پیدا ہو گئے جن کا کام ہے، اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے افراد جب مجلس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو بسا اوقات بانی مجلس سے ملاقات تک نہیں ہو پاتی، مطلب معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بانی مجلس تھا کون، تاکہ پرسہ پیش کر سکیں، اس سے سلام کلام کر سکیں، اس کے بارے میں جان سکیں، ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ یہ کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، اس میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی دور پیغمبر میں دیکھیے امتحان کیسا کیسا لیا گیا ہے، اور پھر امیر المومنین کی عظمتوں کو سلام کیجیے۔ دور پیغمبر میں کچھ لوگ وہ تھے جو اپنا کالر اونچا کرنے کے لیے کہ ہماری نبی سے جان پہچان ہے، آ کر کے دیر تک نبی آدم کے پاس بیٹھتے تھے۔ اور پھر ایک موضوع ہے، کبھی یاد دلائیے گا اگر توفیق رہی تو شاید عرض کر سکوں کہ آخر آداب مہمان نوازی ہے کیا؟ جو ہم سر اٹھائے چلے گئے، کچن میں جا کر کے فوراً ڈھکن کھولا کوکر کا، کیا پک رہا ہے؟ قرآن نے منع کیا، سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 53 کو جا کر کے پڑھیے گا اور دیکھیے گا مفسرین نے کیا لکھا ہے۔ غیر ناظرین اناء، خبردار برتنوں کو مت دیکھنا، اور پھر جب دعوت ختم ہو جائے تو دیر تک گپبازی مت کرنا، فانتشروا، اپنے اپنے گھروں کو چلا جانا۔ سنیے گا آپ، یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جہاں پروردگار عالم سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 میں کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ کیا کہا ہے پروردگار نے؟ اے لوگو، اے صاحبان ایمان و اسلام، اگر کبھی پیغمبر سے کوئی نجوہ کرنا چاہے نا تو پہلے پیڈ کرنا، پیسہ دینا، تب جا کر کے تمہیں اجازت ملے گی، جا کر نبی سے گفتگو کرو۔ وہ لوگ جو کل تک بلا سبب دیر تک بیٹھ کر کے نبی آدم کا وقت ضائع کرتے تھے، کوئی ایک نہیں ہے جو پیسہ دے کر، امتحان دے کر، مالی امتحان دے کر نبی آدم کی بز میں پہنچے اور نبی سے گفتگو کرے۔ ہاں، تنہا ذات ایک ذات نظر آتی ہے، وہ ذات ہے امیر المؤمنین یعصب الدین سید الزاہدین امام العارفین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تنہا ذات امیر المؤمنین کی، جنہوں نے پہلے پیسہ دیا ہے، صدقہ دیا ہے، پھر جا کر نبی آدم سے گفتگو کی ہے۔ یہی وجہ ہے
ابن عمر کہتے ہیں 3 فضیلتیں امیر المومنین کو ایسی ملی جس کا کوئی دنیا میں ساری نہیں. پہلی فضیلت جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سے امیر المومنین کی شادی. دوسری فضیلت خیبر کے دن نبی اعظم نے علی مرتضیٰ کو علم دیا. تیسری جو فضیلت تنہا مخصوص ہے ذات امیر المومنین سے، وہ مال و دولت کو دے کر کے، صدقہ دے کر کے رسول اعظم سے تنہائی میں ملاقات کرنا اور گفتگو کرنا. امیر المومنین نے کہا اس آیہ کریمہ پہ، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 پہ میرے علاوہ کسی اور نے عمل نہیں کیا. امتحان ہمیں اور آپ کو مختلف طرحوں کا دینا ہے. دنیا ملونہ ہے، دنیا کبھی دنیا بلاغ ہے. آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے بعض افراد، دیکھیے کب انسانی وجود میں انقلاب پیدا ہو جائے. آپ سب نے اس تیاگی کی زندگی کو دیکھا جس کی ابتدا اچھی ہوئی تھی. ایک سید گھرانے میں پیدا ہوا، نام کے ساتھ رضوی بھی لگا ہوا تھا، مومن ماں کی آغوش بھی ملی، لیکن اس نے اپنی انتہا خراب کر لی. لہذا کبھی بھی اپنی ابتدا کے اچھے ہونے پر ہمیں اور آپ کو ناز نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا دعا کرنا ہے؟ اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ. خدایا میرا خاتمہ بخیر ہو، عاقبت بخیری کی دعا کرتے رہنا. آپ توجہ کیجئے گا. ایک عالم گزرے ہیں، ان کا نام ہے مرحوم آخوند کاشی. یہ کون ہے آخوند کاشی؟ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد. آغا بروجردی کون ہے؟ مرجع تقلید تھے. مسجد اعظم میں قبر آج بھی موجود ہے. شیعہ سنی اتحاد کے داعی تھے، اور علم حدیث اور حدیث کی کتابوں کی اتنی اہمیت تھی آغا بروجردی کی نگاہ میں کہ اس جانب اپنا پاؤں دراز نہیں کرتے تھے جہاں حدیث معصوم کی کتابیں رکھی ہوتی تھیں. ان کے استاد کون تھے؟ مرحوم آخوند کاشی. لکھا ہے آخوند کاشی کے بارے میں کہ یہ اپنے علاقے کے اصفہان کے رہنے والے بدماش انسان تھے. ہر روز کسی نہ کسی سے ان کا پنگا چلا کرتا تھا. اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے غلام کا کہنا ہے، خادم کا کہنا ہے کہ میں نے وقت غسل ان کے بدن پر چاقو اور چھری کے 200 نشانات دیکھے. ابتدا کیسی تھی؟ ہر کسی سے لڑائی جھگڑا. ایک دن اصفہان کے لوگوں نے ان کا پیچھا کرنا چاہا کہ ان کو آج ختم کر دیں گے، لیکن یہ بہرحال بھاگ بھوگ کے کسی طرح پہنچ گئے قم. اور یہاں آنے کے بعد ان کے وجود میں جو انقلاب پیدا ہوا تو انہوں نے 200 مجتہدین کی تربیت. مرحوم آخوند کاشی، ان کے بارے میں ملتا ہے ایک دن گزر رہے تھے. یہ جو ہم کبھی کبھی بہت ناز کر لیتے ہیں، بڑی خوشبو آ رہی ہے، فلاں کا لباس اچھا نہیں ہے، وہاں سے بدبو آ رہی ہے. مرحوم آخوند کاشی اپنے شاگردوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، سب نے اپنی اپنی ناک پر رومال رکھ لیا. آخوند کاشی کہتے خیریت؟ استاد گٹر کی صفائی ہو رہی ہے، بدبو ناقابل برداشت ہے. مرحوم آخوند کاشی کیا خوبصورت جملہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس گٹر کی تم سے بدبو برداشت نہیں ہو رہی ہے، ذرا سوچو کہ انسان کے اپنے نامہ اعمال میں کس قدر بدبو پائی جاتی ہے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں لو تکاشفتم لما تدافنتم. اگر تمہارے گناہوں کی فہرست منظر عام پر آ جائے تو میتیں سڑتی رہے، کوئی تمہیں دفن کرنے والا بھی نہیں ملے گا. ایک بات اور سن لیجئے. دیکھیے امتحان سخت ہوتا ہے، ہمیں اور آپ کو امتحان کی راہ سے گزرنا ہے. مثلا اولاد دنیا سے رخصت ہو جائے، ایک امتحان ہے. البتہ عرض کر دوں، نہیں معلوم مرحوم اون کتنے دن مثلا بستر عدالت پہ رہے اور کتنے دن وہ مریض رہے. ایک روایت مجھے ملی ہے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ توجہ سے سنیے گا. امام صادق کا بچہ مریض ہے. ظاہر ہے باپ اور بیٹے کا مسئلہ ہے. روایت کہتی ہے مولا امام صادق کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی چلتے ہیں، پریشان ہیں، مضطرب ہے. اصحاب نے آپس میں چیمی گوئیاں کی کہ ابھی بچہ جب مریض ہے تو امام کی یہ صورتحال ہے، اگر بچہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو امام کا اضطراب کتنا بڑھ جائے گا. لیکن وہی روایت کہتی ہے امام کا بیٹا جب دنیا سے رخصت ہوا، امام جو اب تک پریشان حال تھے، امام مطمئن ہو گئے. اب تک مضطرب تھے، اطمینان بڑھ گیا. اصحاب نے دستہ در جوڑ لیے، فرزند رسول خیریت، اب تو آپ کا اضطراب بڑھ جانا چاہیے تھا. اس موقع پر امام صادق نے جو جملہ فرمایا ہے
وہ قابل غور ہے۔ امام فرماتے ان نحن اہل البیت انما نجزع قبل المصیبہ فاذا وقع الامر، ہم اہل بیت مصیبت سے قبل تو تدبیر کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اگر حکم الہی سے ہمارے لیے کوئی فیصلہ ہو جائے تو ہم اپنے سر تسلیم کو خم کر دیتے ہیں۔ راضی برضائے رب رہنا، یہاں گلا و شکوہ نہیں کرنا ہے ہمارے بیٹا کو چلا گیا، ہمارے باپ کو چلا گیا، ہمارے عزیز کو رخصت ہو گیا۔ بعض افراد مذہبی معاملات میں سیکولر قسم کے ہوتے ہیں، ہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے پیدا کیا لیکن اب ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں کیا لینا دینا ہے ہم سے، اور اللہ سے کیا سروکار ہے۔ بعض افراد خدا کو ظالم سمجھتے ہیں، پڑھیے گا نہج اللہ کا، پڑھیے گا قرآن مجید، ان اللہ لا یظلم، خدا ظلم نہیں کرتا ہے۔ اس کے برخلاف بعض افراد وہ ہوتے ہیں جو عالم تکوین و عالم تشریح میں خدا کو حاکم مانتے ہیں اور راضی برضائے رب رہتے ہیں، جس کی ایک مثال میدان کربلا میں سید الشہداء کا کردار ہے، اور بعد حادثہ عاشورہ جناب زینب کبریٰ کا وہ کمال بھرا جملہ ہے جہاں فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، سوائے زیبائی اور خوبصورتی کا مجھے کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو اس کے لیے مختلف امتحانات سے گزرنا ہوگا۔ ایک امتحان سن لیجئے، دیکھیے سخت ہوتا ہے امتحان دینا۔ ایک شخص بار بار خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا، خدایا ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک دن اتفاق سے امام زمانہ نے اپنے ایک چاہنے والے کو بھیجا، جا کر کے اس سے کہہ دینا کہ مولا نے طلب کیا ہے۔ اسے خوشی ہوئی، دوڑ گیا، مولا نے کہا اسے لے جاؤ فلاں باغ میں رکھ دو۔ سوچے کسی کو ولا مل جائے، کوئی اچھا سا محل مل جائے، اس کو وہاں پہنچا دیا گیا۔ مولا نے کہا فلاں خاتون سے اس کی شادی کرا دو۔ شادی ہو گئی خوبصورت ایک خاتون سے۔ اب مولا نصف شب گزرنے کے بعد شادی کی پہلی رات اپنے اس کارندے کو بھیجتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں جا کر کے کہہ دینا کہ امام زمانہ نے تمہیں طلب کیا ہے۔ سوچیے آپ، اب تک جو امام کے نصرت کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، امام نے اسے طلب بھی کر لیا، اس کو باغ میں بھی بھیج دیا، اس کی شادی کا بھی انتظام کر دیا، اور شادی کی پہلی رات اب امام چاہتے ہیں کہ وہ آئے میری مدد کے لیے۔ جب یہ جانے والا جاتا ہے کہ مولا تمہیں طلب کر رہے ہیں، اب 100 طرح کے بہانے بنا رہا، بھیا آدھی رات ہو گئی ہے، مولا سے کہہ دینا صبح آ جائیں گے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، اس امتحان میں کامیابی کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں غفلت کا شکار نہیں ہونا ہے، اور جب انسان غفلت کا شکار نہیں ہوگا تو اسی موقع پر پروردگار اسے اس امتحان میں کامیاب و کامران کر سکتا ہے۔ ایک آخری بات کو تمام کر دوں، دیکھیے امتحان کے موقع پر بندوں کی جو قسمیں قرآن نے بیان کی ہیں وہ 3 طرح کی۔ بعض افراد وہ ہیں جو ذرا عجول ہیں، مثلا جن کے لیے قرآن کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، ہم نے انسان کو حریص بنایا، ذرا سی مصیبت میں گرفتار ہوا فوراً اس کے ہاں جزا و فضا فریاد و فغا، اب تو وہ اللہ سے رشتہ توڑ لیتا ہے، ہم تو اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں۔ یہ افراد قرآن کی نگاہ میں قابل مذمت ہیں۔ بعض افراد وہ ہیں کہ جو جزا و فضا نہ کر کے صبر کرتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو صبر کرنے والے لوگ ہیں انہی کے لیے رحمت پروردگار اور تحفہ درود و صلوات و سلام کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں۔ لیکن اس سے آگے کا مرحلہ وہ ہے جسے ہم نے کربلا میں دیکھا۔ صبح عاشور سے عصر عاشور تک سید الشہداء کتنے جنازے لے کر آئے ہیں؟ جنازہ بھی کس کس کا جنازہ ہے؟ گود کے بالوں کا جنازہ ہے، اون و محمد کا جنازہ ہے، قاسم کا جنازہ ہے، جواسال علی اکبر کا جنازہ ہے، عباس دلاور کا جنازہ ہے، حبیب کا جنازہ ہے، جون کا جنازہ ہے، سعید و زہیر کا جنازہ ہے۔ نہیں ملتا ہے کہ امام حسین نے شکوہ کیا، فقط ایک جملہ الہی رضیت برضائک، خدایا میں تیری مرضی پر راضی رہنے والا ہوں۔ بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں اہل بیت طاہرین نے اس دین کی بقا کے لیے، اور اگر یہ کربلا نہ ہوتی آپ یقین مانیے شاید ہمارے سینے پھٹ جاتے، شاید ہم اپنے اعزاء کے فراق پر برداشت کرنے کی صلاحیت و سکت و کیفیت اپنے اندر پیدا نہ کر سکتے۔ لیکن ہمارے یہاں تو ایک جوان رخصت ہوتا ہے، اتنے سارے اعزاء آ جاتے ہیں، مومنین معززین آ جاتے ہیں، سب شریک غم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا بیٹا جاتا ہے، ہمارا بھائی جاتا ہے، ہمارا باپ جاتا ہے، ایک رشتہ ختم ہوتا ہے۔ کربلا میں امام حسین نے ایک ہی وقت میں کس کس کو کھویا ہے؟
سے شروع کروں. ایک طرف اس جوان کی موت پر جناب علی اکبر کا چہرہ سامنے آ رہا ہے، ایک طرف جناب عباس یاد آ رہے ہیں جہاں بھائیوں کو غم ملا ہے، ایک طرف جناب سکینہ کا تصور آ رہا ہے اور امام سجاد کی مظلومیت نگاہوں کے سامنے گونج رہی ہے. دیکھیے تاریخ انسانیت میں چند ایک بھائی بہنوں کا تذکرہ بڑے جلی حرفوں میں لکھا ہوا ملتا ہے. اس میں سر فہرست نام ہے جناب زینب اور جناب سرکار سید الشہداء امام حسین کا. یہ زینب کون ہے؟ یہ زینب وہی ہے کہ ضربت لگنے کے بعد امیر المؤمنین گلیم سے اتارے گئے کہ اگر زینب نے اس عالم میں مجھے دیکھا تو زینب سے برداشت نہ ہو سکے گا. وہ امیر المؤمنین جو حسن و حسین کو خاموش کراتے ہیں، گریہ مت کرو، چپ ہو جاؤ، وہی امیر المؤمنین زینب کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیتے ہیں اور باپ اور بیٹی کا گریہ ہمیں نظر آتا ہے. یہی زینب ہیں. وقت ازدواج امیر المؤمنین نے ان کے شوہر جناب عبداللہ سے شرط لگائی تھی، اگر میرا لال حسین کہیں جانا چاہے تو زینب کو روکو گے نہیں. یہی حج کا موقع ہے. سید الشہداء نے حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کیا تھا اور جب جناب عبداللہ آئے ہیں اپنے ساتھ 2 بچوں کو لے کر کے امام حسین سے ملاقات کی. یہی تو کہا تھا آقا مت جائیے، آقا حالات اچھے نہیں ہیں، مولا مت جائیے، نہیں میرا رخ تو کربلا کی جانب ہے. اور جب جناب زینب کی محمل کے آگے بڑھے ہیں تو علی کی شیر دل بیٹی زینب نے محمل سے سر کو نکالا تھا اور ایک جملہ کہا تھا، عبداللہ آپ میرے شوہر ہیں، اگر آپ مجھے اپنے ساتھ واپس لے چلنے کو کہیں گے تو میں چلنے کو تیار ہوں، لیکن یاد رکھیے گا میں اپنے ماجائے حسین کے بغیر زندہ نہیں ہوں. اس موقع پر جناب عبداللہ نے کہا کہ میں واپس لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ صدقہ ہے، ایک کو میری جانب سے ایک کو اپنی جانب سے راہ حسین میں قربان کر دیجئے گا. پوری تاریخ کربلا کو پڑھیے. کاش وقت ہوتا تو میں آگے بیان کرتا کہ شب عاشور سید الشہداء اپنی بہن زینب کے خیمے میں آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، بہن زینب آنے والا دن خون کا دن ہوگا، جہاں لاشیں ہوں گی، جہاں قتل ہو رہا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ آنے والے دن میں تمہارے صبر کا باندھ ٹوٹ جائے. اس امتحان کے مقابلے میں زینب پر ہماری جانیں قربان. زینب نے ایک جملہ کہا تھا، ماجائے حسین جو میرے صبر کی کیفیت آج ہے یہی کل بھی باقی رہنے والی ہے. پوری تاریخ کربلا کو آپ پڑھ لیجئے، نہیں ملتا ہے کہ جناب زینب نے اپنے لال اون و محمد پہ گریہ کیا ہو. ہاں شب عاشور تیار بھی کیا ہے، روز عاشور یہ بھی کہا ہے کہ حیدر کرار کے بیٹے حسین، جعفر طیار کی بہو آج آپ سے مطالبہ کر رہی کہ میرے لال کو کربلا میں جانے کی اجازت دیجیے. بچوں کا جنازہ بھی آیا ہے، زینب نے شکر کا سجدہ انجام دیا ہے. راہ کوفہ و شام میں زینب نے سختیوں کو دیکھا ہے، زینب نے گریہ نہیں کیا ہے. ہاں زینب نے کب گریہ کیا ہے؟ زینب جب لٹا ہوا قافلہ پہنچتا ہے مدینے کی سرزمین پر، نانا کے مزار پر جاتی ہیں، اپنے ہاتھوں کو رکھ کر کہتی، نانا اگر اغیار کا مجمع نہ ہوتا تو آستینوں کو پلٹ کر دکھاتی کہ کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. زینب نے مدینے پہنچنے کے بعد یہ اپنے لال محمد کا ماتم نہیں کیا ہے. ہاں جب زینب اپنے گھر میں پہنچی ہیں، زینب کی نگاہیں تو ننھے مسلوں پر پڑی. اس موقع پر اول محمد پر ماتم کیا ہے. عبداللہ نے ماجرا پوچھا ہے، جب واقعہ بیان کیا عبداللہ بے ہوش ہو گئے. عبداللہ آج آپ نے سنا تو آپ سے برداشت نہ ہوا، ذرا آتے میدان کربلا میں زینب اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، ماجائے حسین کے سر و تن میں جدائی ہو رہی تھی، کوئی ایک نہ تھا جو بڑھ کر سہارا بن جاتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس ایک منزل کو اور پیش کروں، بات کو تمام کر دوں. ہماری ساری مصیبتیں ان مصیبتوں پر قربان، ہماری ساری مصیبتیں ان مصیبتوں پر قربان. پڑھیے گا شہزادی کونین کی وصیت کو، کیا فقرات ہے، غسلنی وکفنی وحنطنی ودفنی باللیل. رات کی تاریکی میں غسل و کفن اور قنوت کی منزلوں سے گزار کر مجھے سپرد لحد کرنا. اور پھر جناب زہرائے مرضیہ کی وصیت ہے، وَبْكِنِي وَبْكِ لِلْيَتَامَى. اے ابو الحسن
مجھ پر بھی گریہ کرنا، میرے کمسن یتیموں پر بھی گریہ کرنا۔ نام لیا امام حسن کا، امام حسین کا، زینب و ام کلثوم کا، اور پھر خصوصیت سے تاکید کی ہے، اے ابو الحسن میرے چھوٹے لال حسین کا خاص خیال رکھنا، جو 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا کربلا میں مارا جائے گا۔ حسب وصیت امیر المؤمنین نے سپرد لحد کر دیا۔ امیر المؤمنین شہزادی کی وصیت کے مطابق قبر سیدہ پر تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اچانک کان میں آواز آتی ہے، ابو الحسن میرا لال حسین پیاسا ہے۔ مولا امیر المومنین طلب گئے، شہزادی آج آپ کو اپنے لال حسین کی پیاس کا اتنا خیال، ذرا آ کر تو دیکھتی، میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ہے، شمر کا کند خنجر چل رہا ہے، 70 قدم کے فاصلے سے زینب جیسی بہن دیکھ رہی ہے، آواز دیتی نانا آپ پر تو ملائکہ سماوات نے نماز پڑھی، یہ میرا ماں جایا حسین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علم۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، معبود ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اے کریم پروردگار، واسطہ ہے عظمت امیر المؤمنین اور اہل بیت طاہرین کا، ہمارے امام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ مرحوم اون جن کے سال ثواب کو ملی سزا ہے، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، انہیں جوار امام باقر میں جگہ عنایت فرما، ان کے گھر کے تمام افراد بالخصوص بوڑھے ماں باپ اور بھائی بہنوں کو، اعزاء اور اقربا کو صبر جمیل اور اجر جزیل عنایت فرما، ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ اے کریم پروردگار، واسطہ ہے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا، اس روح زمین پر جہاں بھی عاشقان اہل بیت طاہرین ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ معبود، واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہم السلام کا، اے کریم پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم شرک و کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، دشمنان دین مبین اسلام کو ذلیل و خوار فرما۔ معبود، اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے ملحق فرما۔ اے کریم پروردگار، واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہم السلام کا، مومنین، علماء، فاضل، واعظین، خطباء، شعراء، ذاکرین، مراجع اعظام، بالخصوص رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ کو طول عمر بابرکت عنایت فرما، ہمارے جوانوں کو اشرار کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے کریم پروردگار، ہم سب کو مکہ و مدینہ، نجف و کربلا، سامرہ و کاظمین، خراسان و قم کی زیارات سے مشرف فرما، آل سعود کو نابود فرما۔ معبود، واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے، ہمیں اتنی معرفت عطا کر دے کہ ہمارے امام کا ظہور ہو اور ہم سب امام کے آوان و انصار میں شمار ہوں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات سورہ فاتحہ تلاوت کیجیے گا۔ دیکھیے، ایک بین الاقوامی نہج البلاغہ کمپٹیشن ہو رہا ہے، بہت آسان ہے۔ 8 ویڈیوز ہیں جو اپلوڈڈ ہیں یوٹیوب چینل پر، ہر ویڈیو سے 5 سوال ہیں، ٹوٹل 40 سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ پہلا انعام 25,000 روپے اور پھر ماشاءاللہ اس طرح کا سلسلہ ہے۔ 9 جولائی کو لکھنؤ میں انشاءاللہ چھوٹے امام والے میں ایک پروگرام کر رہا ہوں۔ میں گزارش کروں گا، اگر آپ تک ابھی وہ نہیں پہنچا ہے اشتہار، چونکہ ابھی تک مجھے مثلا سینکڑوں جوابات ملے لیکن نہیں نظر آیا کہ جلال پور سے کوئی جواب آیا ہو، یا یہ کہ آپ تک نہیں پہنچا ہے، یا یہ کہ پہنچا اور ابھی آپ نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی ہے۔ صرف مقصد یہ ہے کہ کسی حد تک نہج البلاغہ کے تعلیمات سے اور کلام امیر المؤمنین سے ہمارا جوان آشنا ہو۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا اس طرف ضرور توجہ دیجیے گا۔ بالفرض نہیں ملتا ہے تو میں اپنے ان عزیزوں میں سے کسی ایک کے واٹس ایپ پہ بھیج دیتا ہوں۔ کسی بھی طرح کا سوال ہو تو آپ مجھ سے براہ راست دریافت کر سکتے ہیں۔ گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم اون عباس ابن ماسٹر طبیر حسین صاحب اور اپنے تمام مومنین اور مومنات کی ارواح کو ارسال فرمائیں۔ اللہم صلی علی